بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ادب عربی کی گھنٹی میں آج ہم لوگ ایک نیا درس پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے المراکب. المراکب یہ اس معنی سے واضح ہے. مراکب یہاں پر اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. مرکب کی جمع ہے مراکب، جس کے معنی ہوتے ہیں سواری. سواری کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا ایک جانور کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، یعنی کہ چاہے وہ گاڑی ہو، کار ہو، سائیکل ہو، بس ہو، ٹرین ہو، ایروپلین ہو، کچھ بھی ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، تو سب پر کیا ہے مرکب کا اطلاق ہوگا. تو ایسے ہی کشتی ہو اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہے اس طرز کے اندر جو شاعر نے جس چیز کو مراد لیا ہے وہ معنی ہے کشتی. یہاں مرکب کا استعمال شاعر نے نہیں بلکہ کاتب نے یہاں پر مرکب کا استعمال کشتی کے لیے کیا ہے. آج کا جو درس میں پڑھنا ہے اس میں جو حصہ ہم پڑھیں گے اس کی میں سب سے پہلے عبارت پڑھتا ہوں. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کانت جمیع المراکب فی الازمان الماضیۃ تصنع من الخشب وتسير بالقلاء وتسمى المراكب الشرائية وفي أيامنا هذه يصنع الكثير منها من الحديد الصلب ويسير بالبخار فسميت مراكب بخارية. ومن المراكب الكبيرة مراكب تحمل مئات من الناس ومن الصناديق الكبيرة المملوءة بالبضائع وتصير في المياه فتخترق البحار الكبيرة غير مبالية بما يلاطمها من الموج الذي يشبه الجبال حتى تصل إلى البلاد التي تقصدها بالركاب وبالبضائع وتمكث في سفرها أحيانا عشرات من الأيام لأنها أقل سرعة، جو کہ در حقیقت صحیح معنوں میں یہ ہے عبارت پڑھی جائے گی لأنها أقل سرعة. اس طرح سے یہ صحیح ہے اور سرعت میں یہ غلط لگا ہوا ہے یہاں پر اعراب لکھنے والے یہ املائی طور پر یا کہ طباعت کرتے وقت ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو گئی ہو. تو لأنها أقل سرعة یہ اس طرح سے صحیح سے پڑھا جائے گا کیونکہ سرعة کیا ہے یہاں پر تمیز ہے اور تمیز میں سے کیا ہے یہ تمیز نسبت ہے یا تمیز جملہ ہے جو تمیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں. لأنها أقل سرعة من قطار سكة الحديد وتقطع أبعادا كبيرة في البحار ولها في مؤخرها آلة اسمها السكان توجهها كما يريد الربان. تو یہ عبارت ہم نے پڑھی اور اتنے کو آج ہم سمجھیں گے پہلے، اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کلمات اس میں کچھ غریب کلمات ہیں. سب سے پہلے تو صاحب کتاب نے وہ کلمات یہاں پر جو ان کا طریقہ ہے کہ درس کے شروع میں ان کو جو لگتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ کلمات مشکل لگ سکتے ہیں تو انہوں نے اس کو الگ سے لکھ دیا ہے تاکہ وہ درس کو پڑھنے سے پہلے پڑھنے والا ان کے معنی کو ڈھونڈ لے اور جان لے. سب سے پہلے جو ٹائٹل ہے المراکب، اس کا معنی پہ آتے ہیں المرکب. ایک فعل آتا ہے رکبہ یرکب جس کے معنی ہوتا ہے سوار ہونا یا سواری کرنا کسی چیز کی. تو رکبہ سے جو اگر ہم ظرف لائیں گے تو ہو جائے گا مرکب یا مفعل کے وزن پر مرکبن. تو جب ظرف ہوگا تو ظرف کا معنی کیا ہو جائے گا، یعنی وہ جگہ جہاں پر سوار ہوا جاتا ہے. اور جہاں پر سوار ہوا جاتا ہے جیسے گھوڑے کی پیٹھ ہے، اونٹ کا پیٹھ ہے یا کار کی سیٹ ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جہاں پر آدمی سوار ہوتا ہے بیٹھتا ہے تو وہ مرکب سے مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر جو مرکب ہے تو ہر سواری پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، چاہے وہ کوئی بھی سواری ہو، سائیکل سے لے کر کے جہاز تک تمام چیزیں، چاہے وہ جاندار ہوں، کوئی جانور ہو یا کہ کوئی اور چیز ہو. لیکن یہاں پر درس کے اندر جو صاحب کتاب نے جو مراد لیا ہے وہ معنی ہے کشتی کا. تو یہاں پر مراد کشتی ہے اور اسی کشتی کے بارے میں یہاں یہ کلام کریں گے اس درس کے اندر. اس کشتی کے بارے میں بتائیں گے کشتی کیسے بنتی ہے، پچھلے زمانے میں کیسے کشتی بنتی تھی، کیسے چلتی تھی، آج کے زمانے میں کیسے کشتیاں چلتی ہیں اور وہ ان کو کیسے وہ چلتی ہیں، ان کو چلایا کیسے جاتا ہے اور اس سے جڑی تمام چیزیں کیا ہیں بتانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر اگر ہم اس کا معنی جاننا چاہیں
تو جگہ مرکب یا المرکب اور جمع آئے گی المراکب، یا مرکب جمع آئے گی اس کی مراکب۔ اس کے بعد ہے الشرائیہ۔ شرائیہ جو ہے یہ شراؤن سے ہے، اور شراؤن معنی ہوتا ہے بادبان۔ بادبان کیا ہوتا ہے؟ جو پچھلے زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھیں ان کے اوپر کیا ہے ایسے کپڑا لگایا جاتا، کپڑے کی طرح سے ہوتا تھا، ایسے لگا ہوتا تھا کہ وہ ایسے اس میں ہوائیں جب لگتی تھیں تو کیا ہے اسی ہوا کی وجہ سے وہ کشتیاں کیا ہے چلتی تھیں۔ جیسے کہ یہاں پر یہ دکھ رہا ہے یہ کہ کشتی ہے، تو کشتی کے اوپر یہ جو کپڑا اوپر لگا ہوا ہے یہی در حقیقت کیا ہے بادبان ہے۔ تو یہی جو ہے بادبان ہے، اسی سے کشتیاں چلتی تھیں، اور چلنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کشتی اس جو چادر جو دکھ رہا ہے ابھی، جیسے کہ چادر یا کپڑا جو دکھ رہا ہے اس پہ ہوائیں لگتی تھیں، اور جس طرف ہوائیں چلتی تھیں اسی سمت میں کیا ہے کشتی کو کیا ہے لے کے چلی جاتی تھیں، تو اسی کو شرا کہتے ہیں، اور اسی شرا کی طرف نسبت ہے الشرائیہ۔ اس کے بعد ہے مبالیتن۔ مبالیتن یہاں پر کیا ہے اس میں فاعل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا، بال یبالی پرواہ کرنا، مبالاتن بال یبالی مبالاتن باب مفعلت سے، اور مبالیتن یہ اس میں فاعل ہے یعنی کہ پرواہ کرنے والا، غیر مبالیتن یعنی کہ پرواہ کرنے والی، مؤنث ہے تو پرواہ کرنے والی، غیر مبالیتن یعنی کہ پرواہ نہ کرنے والی۔ اس کے بعد ہے یولاتیمو۔ لاتما یولاتیمو معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، اگر اس کا لفظی معنی میں ہم جائیں گے جو کہ موجم میں ملے گا، کیونکہ اس میں اس کے ثلاثی آتا ہے لطما، لطما یلطمو یعنی کہ کسی کو تماچا مارنا، تھپڑ مارنا۔ لاتما جب لائیں گے تو اس میں تشارک ہو جائے گا، یعنی کہ دو لوگ ہوں گے جن میں سے ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہا ہوگا، کہ یہ معنی ہے یولاتیمو۔ اس کے بعد ہے صدمہ۔ صدمہ یستمو معنی ہوتا ہے یہاں پر کسی کو ٹکر مارنا، کسی چیز کو ہٹانا، تو یہ معنی ہے صدمہ کا، باب ضربہ سے آتا ہے صدمہ یستمو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کلمہ ہے یماثلو، ماثل یماثلو، اس کے معنی ہوتا ہے کسی مماثل ہونا، کہ مشابہ ہونا، یا کسی کے جیسا ہونا، یا کسی کے مانند ہونا، تو یہ معنی ہے۔ نقاء یہاں ہے صفائی ستھرائی، مصدر ہے یہ، باب سمیہ سے آتا ہے، یہ نقیہ ینقا، اور یہاں پر جو استعمال ہوا یہ مصدر ہے جس کے معنی ہوتا ہے نقیہ معنی ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا، اور نقاء کے معنی صفائی ستھرائی۔ اس کے بعد ہم اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل کلمہ ہے پہلے، تو اس کے اندر جو ہے کہہ رہے ہیں کانت جمیع المراکب فی الازمان الماضیۃ تصنع من الخشب، تصنع من الخشب وتشیر بالقلاء وتسیر بالقلاء، اور اس سارا یسیرو کے معنی چلنا، یہ واضح ہے اس کا مفہوم۔ اس کے بعد ہے بالقلاء، اور قلاء جو ہے وہی جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ جو بادبان جو ہے اسی کو کہتے ہیں، قلاء بھی کہتے ہیں اسی کو۔ وتسمى المراكب الشرائیہ، اور الشرائیہ المراکب الشرائیہ، ابھی مفہوم پر آئیں گے تو واضح ہوگا۔ وفی ایامنا هذه يصنع الكثير منها من الحديد الصلب، حدید کے معنی لوہا، الصلب کے معنی مضبوط یا سخت قسم کا لوہا، تو باب سلوبہ آئے گا باب کروما سے، سلوبہ یسلوبو، اور اسی جو یہاں پر صلب استعمال ہوا ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو الحدید الصلب یعنی کہ سخت لوہا۔ وَيَسِيرُ بِالْبُخَارِ، البخار کے معنی بھاپ، یعنی کہ جیسے کوئلہ وغیرہ ہے اس پہ جلاتے ہیں تو اسے جو اسٹیم یا بھاپ نکلتا ہے اسی بھاپ کے سہارے کیا ہے چلتی ہیں، یعنی کہ انجن والی بخار، یعنی کہ بھاپ کیسے بنے گا؟ جب کہ وہاں میں نیچے کیا آگ چلے گی، آگ جلائیں گے تو کوئلے سے جلائیں گے، تو یہ معنی ہوتا ہے بخار۔ فسمیت مراکب بخاریۃ۔ اس کے بعد کیا ہے ومن المراکب الکبیرۃ مراکب تحمل مئات من الناس، ومن الصنادیق، صندوق کی جمع ہے صنادیق یعنی کہ باکس یا کنٹینر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر یعنی کہ کشتیوں میں آج کے جو بڑے بڑے شپس ہوتے ہیں ان کے اندر جو مطلب کہ مال واہک ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو جو کہتے ہیں باکس، ایک بڑا باکس ہوتا ہے اس کو ہم کنٹینر بولتے ہیں، بہت ہی بڑا ہوتا ہے جس میں سامان رکھا جاتا ہے، تو کنٹینر یا بڑا باکس۔ المملوءۃ بالبضائع، البضائع جو یہاں پر ہے بضاعۃ کی جمع بضائع، اور بضائع کے معنی سامان۔ وتسیر فی المیاہ فتخترق البحار الکبیرۃ، اخترق یخترق، اس کے معنی ہے پھاڑنا، چیرنا، تو باب تخترق خرق اس کی اصل ہے، تو یہاں پر جو ہے اخترق یعنی کہ باب افتعال سے ہے، تخترق یہ مضارع کا صیغہ ہے،
واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فتخترق البحار بحار الکبیرۃ غیر مبالیۃ بما یلاطمها من الموج، موج کے معنی لہر، جو پانی کے اوپر جو لہریں چلتی ہیں، جو لہر ہوتی ہیں اس کو موج کہتے ہیں، جمع امواج۔ الذی یشبہ الجبال، اشبہ یشبہ معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا، الجبال یعنی کہ پہاڑ، حتی تصل الی البلاد التي تقصدها بالرکاب وبالبضائع۔ قصد یقصد معنی ارادہ کرنا، یہ واضح ہے۔ راکبن کی جمع آتی ہے رکابن یعنی کہ پیسنجرز، جو پیسنجر یعنی کہ جو سواری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یعنی سوار، راکب، اور اسی جو کئی سارے سوار ہوں تو ان کو رکاب کہا جاتا ہے یعنی کہ پیسنجر اور پیسنجرز۔ اس کے بعد وبالبضائع وتمکث فی سفرها احیانا عشرات من الایام، مکث یمکث اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، وتمکث فی سفرها احیانا عشرات من الایام لانها اقل سرعة من قطار سکۃ الحدید۔ قطار کے معنی ٹرین، اور سکۃ الحدید معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ریلوے ٹریک ہوتا ہے۔ سکۃن کے معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ، جمع سکک، لیکن جہاں سکۃ الحدید جب یہاں لائیں گے یعنی کہ لوہے کا سیدھا راستہ یا لوہے کی سیدھی لائنیں، جو کہ ریلوے ٹریک جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ریلوے لائن۔ سکۃ الحدید کا مفہوم کیا ہوگا، معنی کیا ہوگا؟ ریلوے لائن۔ اور ریلوے لائن کے جو تو ریلوے لائن کے اوپر جو ٹرین چلتی ہے تو مطلب ریلوے ٹرین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، قطار و سکۃ الحدید یعنی کہ ریلوے ٹرین۔ وَتَقْطَعُ أَبْعَادًا كَبِيرَةً فِي الْبِحَارِ، قطع یقطع کے معنی طے کرنا، کاٹنا اس کا معنی ہوتا ہے قطع یقطع، اور سفر وغیرہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ طے کرنا یعنی کہ سفر دینا ہے۔ قطع المسافہ یعنی کہ کہتے ہیں قطع المسافہ یعنی کہ مسافت فلاں نے طے کی، یعنی کہ کوئی دوری ہے تو اس دوری کو گویا کہ اس نے کیا ہے؟ کاٹ دیا، یعنی کہ سفر میں سے یعنی کہ اس کو طے کیا، تو طے کرنا یہاں پر مطلب ہے۔ وَتَقْطَعُ أَبْعَادًا، بعد کی جمع ابعاد ہے یعنی کہ مسافت اس کے معنی مراد ہے۔ بعدن کا اصلی معنی ہے دوری، جمع ابعاد، لیکن یہاں پر مسافت یا دوری مسافت مراد ہے۔ کبیرتاً اسی ابعادن کی صفت ہے، فی البحار ولها فی مؤخرها، مؤخر یعنی کہ جو پچھلا حصہ ہے، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو مؤخر کہتے ہیں۔ صرفی اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اخر یؤخر باب تفعیل سے مؤخر، ولها فی مؤخرها آلتن، آلتن کی جمع آلات یعنی کہ کوئی آلہ یا سامان۔ اسمها السکان، سکان کیا کہتے ہیں؟ پتوار کو، سکان پتوار کو کہا جاتا ہے۔ اور کشتی میں جو کہ کشتی چلتی تھی پہلے، اس میں کیا آخر میں کیا ہے؟ ایک وہ لگا ہوتا تھا، آخر میں جو ہے ایک ایسے ایک اونچا سا ایک ایسے لکڑی کا بنا ہوتا تھا ایک حصہ، جس کو کیا ہے کشتی چلانے والا اس کو گھماتا تھا، تو اسی وجہ سے کیا ہے کشتی جس جانب موڑنا ہوتا تھا اس جانب کیا ہے مڑ جاتی تھی۔ تو ایک آلہ لگا ہوتا ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ پہ جو ہے گوگل میں اگر وہاں ہے تو وہاں سرچ کر کے جس کا معنی نہیں آتا ہے تو اس کی پکچر وہاں پر کیا ہے دیکھ سکتے ہو، سکان کیا ہوتا ہے۔ تو کشتی کے آخر میں ایک ایسے لکڑی اونچی سی لگی ہوتی ہے جس کو کیا ہے وہ آدمی کشتی چلانے والا اس کو گھماتا ہے، ہلاتا ہے، پھر کشتی ادھر ادھر کیا ہے مڑتی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جو یہ میکینزم ہوتا ہے اس کو چلانے کا۔ توجہ ہوا کما یرید الربان، توجہ ہوا، اور یہ لکڑی یہ آلہ جو ہوتا ہے اس کشتی کو موڑتا ہے، گھماتا ہے، کما یرید الربان جیسا کہ کپتان چاہتا ہے۔ ربان یہاں پر ہے، ربان یعنی کہ کپتان، جو کپتان ہوتا ہے جو چلانے والا ہوتا ہے اس کو کیپٹن کہتے ہیں، یعنی کہ کپتان یا کیپٹن۔ اور ربان کی جمع ربابین اور ربابینتو دونوں آتی ہے۔ تو جو کیپٹن ہوتا ہے جو چلاتا ہے یعنی کہ جو جہاز کو چلاتا ہے، یا جو چاہے پانی کا جہاز ہو یا کہ ہوائی جہاز ہو تو اس کو کیپٹن کہتے ہیں، کیپٹن۔ تو ربان وہی معنی مراد ہے کیپٹن۔ اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اس کے مفہوم پر۔ ابھی ہم نے جو ہے اس کو پڑھا، اس کی جو ہے کلمات کو سمجھا، اس کے بعد ہم اس کے مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے مفہوم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کانت جمیع المراکب فی الازمان الماضیۃ تصنع من الخشب، گزرے ہوئے زمانوں میں تمام کشتیاں بنائی جاتی تھیں من الخشب، لکڑی کی، یعنی کہ پچھلے زمانوں میں کیا ہے کشتیاں کیسے بنتی تھیں؟ وہ جو میٹیریل اس میں یوز ہوتا تھا کیا ہوتا ہے؟ لکڑی۔ تو لکڑی کی کشتیاں بنتی تھیں۔ وتصیر بالقلاع، اور قلعہ کے ذریعے سے یعنی کہ بادبان کے ذریعے سے چلتی تھیں۔ وتسمى المراکب الشرعیہ، قلعہ وہی بادبان جو میں نے ابھی دیکھایا تھا کہ اوپر ایک ایسا ہوتا ہے
بنا ہوتا ہے، مطلب ایک لکڑی ایسے اونچی سے پول ہوتا ہے، پول ایک کھمبا ہوتا ہے، اس میں سے چادر جیسا ایسا بنا ہوتا ہے، پھر اس پہ ہوائیں ٹکراتی ہیں، پھر کشتی کو ایسے چلاتی ہیں، اس میں کوئی انجن نہیں ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ چلیں، تو وہ تسیر بالقلاع اور بادبان کے ذریعے سے کیا ہے چلتی تھیں، وتسمى المراكب الشراعیہ اور ان کا نام رکھا جاتا ہے بادبانی کشتی، المراکب الشراعیہ یعنی کہ بادبانی کشتی۔ وفی ایامنا هذه اور ہمارے ان ایام میں یعنی کہ ہمارے ان دنوں میں یصنع الکثیر منها من الحدید الصلبی ان میں سے بہت ساری کشتیاں بنائی جاتی ہیں من الحدید الصلبی سخت لوہے سے، یعنی کہ آج کل جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں، پہلے کے زمانے میں کشتیاں لکڑی کی بنائی جاتی تھیں، آج کل جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں ان میں سخت مضبوط لوہے کا استعمال ہوتا ہے، وہ یسیر بالبخار اور وہ بھاپ سے چلتی ہیں، یعنی کہ انجن سے چلتی ہیں، اس میں انجن ہوتا ہے، اب وہ چاہے انجن کیا ہے کوئلے سے وہ کیا ہے اپنی کوئی انرجی حاصل کرتا ہو، یا یہ کہ کوئی ایسا انجن ہو جو مطلب کوئلہ ہی ہوتا ہے اس میں پانی میں، اسی طرح تو مطلب یہ لائٹ کا انتظام وہاں پر ہوتا نہیں، الیکٹرک انجن تو ہو نہیں سکتا، تو بالبخار یعنی کہ بھاپ کے ذریعے سے چلتی ہیں، فسمیت مراکب بخاریہ اور اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا بھاپ والی کشتیاں، مراکب بخاریہ یعنی کہ بھاپ والی کشتیاں۔ ومن المراکب الکبیرۃ مراکب تحمل مئات من الناس اور بڑی بڑی کشتیوں میں سے ہیں وہ کشتیاں جو لوگوں میں سے سینکڑوں لوگوں کو کیا ہے ڈھوتی ہیں، اور اسی طرح سے مئات من الصنادیق اور بڑے بڑے باکسوں میں سے سینکڑوں باکسوں کو کیا ہے یہ ڈھوتی ہیں یا منتقل کرتی ہیں، تو ومن الصنادیق الکبیرۃ المملوءۃ اور سامان سے بھرے ہوئے بڑے بڑے کنٹینروں میں سے سینکڑوں کنٹینر کو کیا ہے یہ ڈھوتی ہیں یا منتقل کرتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر جو کہہ رہے ہیں یہ کہ مئات من الناس، تو من الناس و من الصنادیق، تو گویا کہ جو من الصنادیق اور من الناس اسی سے اس کا تعلق ہے، گویا کہ مئات کا تعلق اس سے بھی ہے، ومئات من الصنادیق، تو اصل عبارت ایسے ہی ہے، ومن المراکب الکبیرۃ مراکب تحمل مئات من الناس ومئات من الصنادیق الکبیرۃ المملوءۃ بالبضائع، اس طرح سے ہمارا کیا ہے واضح ہو جائے گا، اور چونکہ کیا ہے یہاں پر مئات آ چکا ہے اس لیے یہاں پر مئات کو کیا ہے حذف کر دیا گیا ہے، محذوف ہو گیا ہے، یہ ہے کہ کہیں کہ من الصنادیق یہ معطوف ہے کس پر، من الناس پر، تو اس طرح سے ہو گیا ومن المراکب الکبیرۃ اور بڑی کشتیوں میں سے ہیں وہ کشتیاں جو کہ لوگوں میں سے سینکڑوں لوگوں کو کیا ہے ڈھوتی ہیں، یعنی کہ ان کو کیا ہے منتقل کرتی ہیں، اور سامان سے بھرے ہوئے المملوءۃ بالبضائع اور سامان سے بھرے ہوئے بڑے بڑے کنٹینروں میں سے سینکڑوں کنٹینر کو کیا ہے یہ منتقل کرتی ہیں یا ڈھوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ وتسیر فی المیاہ فتخترق البحار الکبیرۃ اور یہ کشتیاں جو ہے پانی میں چلتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے بڑے بڑے سمندروں کو کیا ہے یہ چیرتی ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے سمندروں کو کیا ہے یہ چیرتے ہوئے چلتی ہیں، غیر مبالیۃ بما یلاطمها بغیر پرواہ کیے ہوئے، بما ان کا یلاطمها جو ان سے ٹکراتی ہیں یا جو ان سے ٹکراتی یعنی کہ موج الذی یشبہ الجبال جو کہ کیا ہے پہاڑ کے مثل ہے یا پہاڑ کے مانند ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کشتیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور یہ کشتیاں پانی کے اندر چلتی ہیں اور بڑے بڑے سمندروں کو کیا ہے چیرتے ہوئے چلتی ہیں بغیر پرواہ کیے ہوئے اس موج کا، جو موج کیا ہے اس سے کیا ہے ٹکراتی ہے، اور جو موج کیا ہے پہاڑ کے مانند ہوتی ہے، یعنی کتنی اونچی اونچی کیا ہے لہریں اٹھتی ہیں جو کہ پہاڑ کے مانند دکھتی ہیں، وہ ان کشتیوں سے کیا ہے ٹکراتی ہیں، لیکن ان کشتیوں کو کیا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کشتیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں، حتی تصل الی البلاد التی تقصدها بالرکاب وبالبضائع، یہاں تک کہ یہ کشتیاں پہنچ جاتی ہیں الی البلاد ان شہروں تک، التی تقصدها جن کا یہ قصد کرتی ہیں سواریوں کو لے کر کے اور سامان کو لے کر کے، وتمکث فی سفرها احیانا عشرات من الايام اور بسا اوقات یہ کشتیاں اپنے سفر کے درمیان دسیوں دن چلتی رہتی ہیں، ٹھہری رہتی ہیں، یعنی کہ مشغول رہتی ہیں، وتمکث فی سفرها اور احیانا اور بسا اوقات یا بعض دفعہ یہ کشتیاں اپنے سفر میں دسیوں دن کیا ہے چلتی رہتی ہیں، لأنها اقل سرعة من القطار سکۃ الحدید کیونکہ یہ کشتیاں
اسپیڈ یعنی کہ ٹرین سے، یعنی کہ قطار و سکت الحدید، اس کا مفہوم اگر میں تو ٹرین ہو جائے گا، کیونکہ ٹرین سے یہ کم رفتار والی ہے، یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ اسپیڈ میں کم ہے ٹرین کے مقابلے میں، یعنی کہ ٹرین کی جو رفتار ہے ان سے کیا ہے تیز ہوتی ہے۔ تو ٹرین کی رفتار عموماً جو چلتی ہیں آج کل 60-65 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے، تو یہاں پر یہ اس سے بھی کم چلتے ہیں، یعنی کہ 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر جو ہے یا 40 کلومیٹر اس کے آس پاس جو ہے ایسے چلتی ہیں، بہت زیادہ ان کی سپیڈ نہیں ہوتی ہے۔ وَتَقْطَعُ أَبْعَادًا كَبِيرَةً فِي الْبِحَارِ، اور سمندر کے اندر یہ بڑی بڑی مسافتیں طے کرتی ہیں۔ وَلَهَا فِي مُؤَخَّرِهَا آلَةٌ اسْمُهَا سُكَّانِ، اور ان کے آخر میں وَلَهَا، اور ان کے لیے ہوتا ہے ان کے آخر میں ایک آلہ جس کا نام ہے سکان، یعنی کہ پتوار، جس کو کیا ہے توجہ ہوا، جو آلہ اس کشتی کو کیا ہے موڑ دیتا ہے، کما یرید الربانو، ویسے ہی جیسے کہ کیا ہے کپتان یا اس کا جو چلانے والا کیا ہے چاہتا ہے، کما یرید الربانو، جیسے کہ کپتان چاہتا ہے۔